پیران طریقت عموماً مسلمانوں کو بحمد تعالی اولیاء کرام سے نیازمندی اور مشائخ اعظام کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ نیک نیتی سے ان کے سلسلے میں منسلک ہو جانا اور محبوبان خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا بڑی سعادت اور دنیا و آخرت میں انشاءاللہ تعالی ان کی نجات و فلاح کا موجب ہے۔ انہیں یقین ہے کہ محبوبان خدا آیا رحمت و نشان برکت ہیں، وہ اپنا نام لینے والوں کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں، اور اگر ان کا مرید کسی ناپسندیدہ راہ پر ہو تو مولا کریم کی بارگاہ سے اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ مسلمان مرد بالخصوص عورتیں کہ شعبدہ بازوں کا جلد شکار ہو جاتی ہیں، یہ چند باتیں یاد رکھیں تاکہ جب مرید ہونا چاہیں تو اچھی طرح تفتیش کر لیں، ورنہ اگر کسی بد مذہب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو دین و دنیا اور آخرت کا سنورنا اور سنوارنا درکنار اصل ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور مقبول بارگاہ ہونا کجا مردود بارگاہ قرار پائیں گے۔ پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں، قبل از بیعت ان کا لحاظ فرض ہے۔ مرشد خاص جسے پیر و شیخ کہتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید مرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے، اس کا سلسلہ بالتواصل صحیح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہو، بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعے سے اتصال ناممکن۔ جو خود وہاں سے کٹ چکا وہ دوسروں کو ان سے کیسے جوڑ سکتا ہے؟ بیل سے دودھ یا باندھ سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے۔ بعض لوگ بلا بیعت محض اس الزام میں کہ ہم فلاں کے وارث ہیں اپنے باپ دادا کے سجادہ پر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی تو ان کی بیعت بھی لا حاصل۔ شیخ سنی عقیدہ ہو، مذہب اہل سنت جماعت کا پیرو ہو اور حنفی شافعی حنبلی مالکی ان چاروں میں سے کسی ایک مذہب کا مقلد، ورنہ جو بد مذہب گمراہ مثلا وہابی ہے اس کا سلسلہ شیطان تک پہنچے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ آج کل بہت سے بد دینوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کے سرے سے اولیاء اللہ کے منکر اور دشمن ہیں، فریب دہی اور بدکاری اور مسلمانوں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ مسلمان ان کے فریب کا شکار نہ ہو، ہوشیار، خبردار، احتیاط احتیاط۔ شیخ عالم ہو یعنی علم فقہ کم از کم اتنا رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اور لازم ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت سے پورا واقف ہو، کفر و اسلام اور ہدایت و گمراہی کی خوب پرکھ رکھتا ہو، ورنہ آج بد مذہب نہیں تو کل ہو جائے گا۔ سینکڑوں کلمات اور حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے اور جاہل بلاہ جہالت ان میں پڑ جاتا ہے۔ اول تو ان کی ناواقفی کے سبب انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان سے ایسی باتیں یا حرکتیں صادر ہوئی ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے اور ایمان ہاتھ سے جاتا ہے، اور جب تک اطلاع نہ ہو تو یہ ناممکن ہے، تو اس وبال کفر میں گرفتار ہی رہے، اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم طبع جاہل ڈر بھی جائے تو توبہ بھی کر لے، مگر وہ جو سجادہ اہل طریقت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں ان کی عظمت کے خود ان کے دلوں میں رچی بسی ہے، وہ کب قبول کرنے دے گی؟ توبہ توبہ، اسی کفر کی اندھیری میں ہاتھ پیر مارتے رہیں گے، خود تو گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے، اور وہی سلسلہ کو ٹوٹ چکا ہے، اسے جاری رکھیں گے۔ لہذا شیخ پر لازم ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت کا عالم ہو، فاسق مالن نہ ہو،
یعنی علانیہ نہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور نہ کسی گناہ صغیرہ پر مصر کے باوجود علم و تنبیہ اسی گناہ پر اڑا رہے۔ ہاں، جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ کا متعدد بار اس سے صدور ہو، یا نماز روزہ وغیرہ عبادتوں کو جو وقت معین میں فرض ہیں کہ وقت نکلنے پر قضا ہو جاتی ہیں، بغیر عذر شرعی ان کو وقت سے مؤخر کرے، یا محض کاہلی اور سستی سے نماز یا جماعت ترک کرے، یا جو شخص حقیر و ذلیل افعال اس سے صادر ہوں، جیسے راستہ پر پیشاب کرنا، چلتے پھرتے لوگوں کے سامنے یا بازاروں میں کھانا پینا، یا صرف پاجامہ یا تہ بند پہن کر بغیر کرتا پہنے یا بغیر چادر اوڑھے گزرے گاہ عام پر چلنا، یا لوگوں کے سامنے خواہ مخواہ پاؤں دراز کر کے بیٹھنا وغیرہ، ایسا شخص بھی بیعت کے قابل نہیں۔